أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 8 رمضان ہے اور آج کا دن بڑا اہم ہے, بڑی امپورٹنس ہے. آج ابھی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے, آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں, اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسا وہ گہرا دوست ہے. اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے, اور یہ دولت بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے. اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو, بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اور بات بالکل درست ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں رشتوں میں دوری کیوں ہو گئی ہے, برداشت کہاں گئی, احترام کہاں گیا. کل ایک ایسا واقعہ ہوا
جو میرے خیال میں شیئر کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد پھر میں اپنے علماء سے کہوں گا کہ وہ اس پہ روشنی ڈال سکیں. کل مجھے میرے ایک دوست نے فون کیا اور مجھ سے کہنے لگا, صاحب بھائی میرا بیٹا ہے اور وہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتا, آپ بڑے دقیانوسی خیالات کے مالک ہیں. وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے بڑی تکلیف ہوئی ان کو یہ بات سن کر, اور اسے کہنے لگے آپ اگر اس سے بات کریں, اسے سمجھا سکیں. تو میں نے کہا تم والد ہو اس کے, تم نہیں سمجھا سکے تو میں کیا سمجھا پاؤں گا, بہرحال میں بات کر لیتا ہوں. میں نے بات کی اس سے, تقریباً آدھے گھنٹے ہم نے بات کی. ٹیمپریریلی وہ راضی ہو گیا کہ میں نہیں جاؤں گا. ٹیمپریریلی اس نے کہا جی میں 3 مہینے یہاں رہ جاتا ہوں, آپ نے کچھ ایسے مسائل ہیں جو آپ نے کہے ہیں وہ دور ہو جائیں. ان کی والدہ پاکستان میں رہ رہی ہیں, وہ بھی جائیں گی واپس, تب تک میں رہ جاتا ہوں, لیکن اس کے بعد میں رہوں گا نہیں اپنے والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ, میں رہوں گا نہیں, مجھے دور جانا ہے, مجھے مطلب اپنا کام کرنا ہے. تو میں نے یہی بات اس سے کر دی. کہنے لگے چلو غنیمت ہے, اب مجھے بتاؤ میں کہاں غلط ہوا. کہیں بھی غلط نہیں ہوئے تم, اور کل یہ بات ہوئی تھی, کہیں بھی غلط نہیں ہوئے, لیکن ہر چیز کے کوئی نہ کوئی پرائس ہوتے ہیں. یہ وہ پرائز ہے جو آپ نے دی ہے, کس چیز کے لیے دی ہے, امریکہ میں رہنے کی. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط ہے یا صحیح ہے, آپ اس بچے کو 3 سال کا تھا وہ جب آپ وہاں لے گئے, جب اس کی تربیت ہوئی تو آپ نے اس کی تربیت بطور ایک امریکن سٹیزن کی. وہ امریکی بچہ بنا باوجود اس کے, اور وہ بڑا اچھا بیٹا ہے, بہت اچھا بیٹا ہے, بالکل برا نہیں ہے. اس کے کچھ بڑے, میں یہاں وہ چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتا جو ظاہر بات ہے. کوشچن یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ کسی بچے کو باہر لے کے جاتے ہیں اور اسے وہیں بڑا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس گھر میں پاکستان قائم رکھتے ہیں, لیکن باہر نکلتا ہے تو پاکستان ختم ہو جاتا ہے. آپ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں اس کے دماغ میں. ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے, تو وہ سوال یہ کرتا ہے آپ چھوڑ کے کیوں آئے. دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ بہت برا ہے, تو یہ کہتا ہے آپ یہاں رہ کیوں رہے. دیکھیے ہمارے ہاں آج جو رشتوں میں دوریوں کا سبب ہے, آج میں فی زمانہ بات کر رہا ہوں, پچھلے 10 سال میں چیزیں بڑی تبدیل ہوئی ہیں. یہ جو آیا ہے نا جس کو ہم موبائل کہتے ہیں, اس نے سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس نے تبدیل کر دیا سب کچھ. آج آپ کے والدین آپ کے ٹیچر نہیں ہیں, یہ آپ کا ٹیچر ہے. اے آئی آپ کا ٹیچر ہے. آج ہم فزکس میں ایک کانسیپٹ ہے جس کو سنگولیرٹی کہا جاتا ہے, سنگولیرٹی کی طرف جا رہے ہیں. وہ کیا کانسیپٹ ہے, وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم اکیلے ہو جائیں گے, ہم ورچوئل فیملیز کے اندر رہیں گے, ہمارے رشتے ورچوئل فیملیز کے رشتے ہوں گے. ایک میٹاورس ہوگی جس کے اندر ہماری بیوی بھی ہوگی, بہن بھی ہوگی, بیٹی بھی ہوگی, ہماری شادیاں بھی ہوں گی. لیکن ہم اس ایک فلم آئی تھی اس کا نام تھا میٹرکس, کم لوگوں نے دیکھی ہے, وہ پرانی فلم ہے لیکن اس کو ضرور دیکھ لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. قصہ مختصر یہ کہ جب آپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اور رشتوں کی آبیاری کرتے ہیں تو یاد رکھیے مطمع نظر صرف آپ کا نہیں ہو سکتا. یہ کیا بے وقوفی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم نے یہ اور یہ نہیں کرنا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سب وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایشو کہاں ہے؟ ایشو ایک جگہ ہے, ہم سچ نہیں بولتے. رشتوں میں مصلحتاً کبھی کبھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن رشتوں کی بنیاد آپ جھوٹ پہ ڈالتے ہیں, وہ رشتے نہیں پنپتے. آج جو, میرا تھوڑا سا والیوم بڑھائیے گا, آج جو ہماری دوریاں ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم تصنع, بناوٹ, ریاکاری سے کام لیتے ہیں, اور کچھ نہیں ہے. آج ہمارے رشتے فیس بک کے ہیں, آج ہمارے رشتے انسٹا کے ہیں, آج ہمارے محلے کو ہماری سب چیزوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے, لیکن 4 لوگ جو گھر میں رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ایک دوسرے کی فیس بک پہ جاتے ہیں. کیوں؟ ایک وقت وہ تھا, دکھ سکھ تھا ایک سب کا, اس کو بڑھائیے ذرا, دکھ سکھ تھا ایک سب کا, اپنا ہو یا بیگانہ, ایک وہ بھی تھا زمانہ, ایک یہ بھی ہے زمانہ. دادا حیات تھے جب مٹی کا ایک گھر تھا, چوروں کا کوئی کھٹکا نہ ڈاکوؤں کا ڈر تھا, کھاتے تھے روکھی سوکھی, سوتے تھے نیند گہری,
آباد تھی دوپہریں آباد تھی، تھے لوگ بھولے بھالے لیکن تھے پیار والے، دنیا سے کتنی جلدی سب ہو گئے روانہ، ایک وہ بھی تھا زمانہ ایک یہ بھی ہے زمانہ۔ اب اس کے بعد آگے سنیے گا، ابا کا دور آیا تعلیم گھر میں آئی، ابا کا دور آیا تعلیم گھر میں آئی، تعلیم ساتھ اپنے تازہ وچار لائی، آگے روایتوں سے بڑھنے کا دھیان آیا، مٹی کا گھر ہٹا تو پکا مکان آیا۔ یاد رکھیے گا مٹی کا گھر تھا، اب مکان پکا ہو گیا ہے، مکان گھر نہیں ہوتا، مٹی کا گھر ہٹا تو پکا مکان آیا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے اب میرا دور ہے یہ، اور یہ ہم سب کے لیے، اب میرا دور ہے یہ، کوئی نہیں کسی کا، ہر آدمی اکیلا، ہر چہرہ اجنبی سا، آنسو نہ مسکراہٹ، جیون کا حال ایسا، اپنی خبر نہیں ہے مایا کا جال ایسا۔ اے آنے والی نسلوں، اے آنے والے لوگوں، ہوگا ہے ہم نے جو کچھ وہ تم کبھی نہ بھوگو، جس طرح بھیڑ میں ہم زندہ رہے اکیلے، یہ زندگی کی محفل تم سے نہ کوئی لے لے، تم جس طرف سے گزرو میلہ ہو روشنی کا، راس آئے تم کو موسم 21ویں صدی کا۔ ایک کام کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کو آغاز کریں گے۔ آج بڑا کمال ٹرانسمیشن کا ٹاپک ہے اور بہترین لوگ یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب تشریف رکھتے ہیں، مولانا نور رحمانی صاحب مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، پروفیسر محمد احمد قاضی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ریحان بھائی تشریف رکھتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، بس پھر کیا غم ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، کم بڑھ جاوے میرا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، جے میں ویکھاں عملاں والے، کچھ نہیں میرے پلے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں عملاں والے، کچھ نہیں میرے پلے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، بلے بلے بلے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، عدل کرے تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے، اچیاں شاناں والے، عدل کرے تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے، اچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جاسن، فضل کرے تے بخشے جاسن، میں ورگے منہ کالے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رشتوں میں دوریوں کا سبب کیا ہے؟ کوشش کروں گا اس بریک میں تینوں سے
ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. شکریہ. کیا سبب ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے رشتہ ہوتا کیا ہے. سادہ سے اس کی تعریف ہے, احساس کا نام رشتہ ہے. احساس ہے تو رشتہ ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں. رب سے تعلق ہے احساس کا, رسول سے تعلق ہے احساس کا, کیونکہ احساس ہوگا تو سارے درجات طے ہوں گے. اور اگر احساس نہیں ہے تو پھر جو مرضی آپ کرتے رہیے. مدر پدر آزاد ہے, جیسا معاشرہ چاہے ویسے بنا لیجئے آپ. اس معاشرے کے اندر مائٹ از رائٹ کا اصول بھی چلتا ہے, اتھارٹیرین اسکول آف تھاٹ بھی چلتا ہے, اور اپنے خواہشات نفسانی کو مضبوط کرنے کے لیے, مؤثر بنانے کے لیے ادوار عالم نے سب کچھ دیکھا ہے. تاریخ پڑھتے جائیے, گزرتے جائیے, اور آپ بھی گزر جائیں گے ایک دن, تاریخ کا حصہ بن جائیں گے. ملے گا کچھ بھی نہیں. لیکن اگر رشتوں کو سمجھنا ہے تو رشتوں کی پہچان دین اسلام نے دی, رشتوں کو عزت دین اسلام نے دی, بے شک رشتوں کا احساس دین اسلام نے دیا. اور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے زندہ رشتوں کو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رشتوں کو جو بظاہر قبور میں سو گئے, ان کو کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کے مزار مبارک پر حاضری دی, اور حضور کی آنکھوں میں کیسے اشک تھے, یہ ان سے پوچھئے کہ ماں کیا ہوتی ہے. کس طریقے سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کا اظہار کیا اور بوسہ لیا پیشانی کا, اور جملے کہے. یہ بیٹی کے رشتے کا اس سے پوچھئے جس کے پاس بیٹی ہو, اور وہ یہ کہے کہ میری بیٹی سب سے بڑی بیٹی ہے, اور انصاف کے تقاضوں کے ساتھ اس بیٹی کو جب عدل کے اندر آیا تو کہا میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا, کیونکہ یہ انصاف ہے. تو جو شخص, جو ذات اور جو کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا, اس پورے رشتے کی پہچان صرف اس دور کے لیے نہیں ہے, وہ رشتے کی پہچان ابد الآباد ہے, قیامت تک کے لیے ہے, کیونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے پیغام ہے. ایک حصہ تو یہ روحانیت کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب انسان روحانیت سے دور ہو, بزرگان دین کی تعلیمات سے تو دور آپ کے ہو. خیال میں ہم روحانیت سے دور ہیں اس وجہ سے؟ بالکل یہی ہے سبب, یہی ہے. آپ دیکھیے, ہم نے قصے کہانیوں کے لیے اولیاء کرام کے جو تعلیمات ہیں, وہ تعلیمات ساری کی ساری کتاب و سنت سے ہے نا. اور انی تاریکوں فیکم الثقلین کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ امانت جو بزرگان دین کے پاس آئی اور معاشرے کو ملی, اس میں وہ تعلیمات کہاں نظر آ رہی ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا کہ جو رشتہ ہمیں ملا, ہم نے اس رشتے کے احترام کو شاید سمجھا ہی نہیں. بے شک. اور رشتے کو ہم نے, ساحر بھائی میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, جو آپ نے وہ بات کی تھی, میرے ذہن میں کئی کردار امریکہ اور کینیڈا کے اور دیگر ممالک کے جہاں میں جاتا ہوں اور لوگ آتے ہیں, ان سے بات چیت ہوتی ہے. یہ بڑا نارمل ہے, بڑا نارمل ہے, بہت ایسا نارمل نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بچے جو کہہ رہا ہے اس کے پس منظر کے اندر پوری ایک کہانی ہے, اور اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں. پیسے نے رشتوں میں قربت بھی کی, رشتوں سے دور بھی کر دیا. پیسہ جب اللہ کی راہ کے لیے اور ہاتھ میں پیسہ ہو اور یہ احساس ہو کہ کسی غریب کے لیے اور مجھ پر حق ہے, تو سمجھے کہ وہ شخص ہر رشتے کا احترام کرے گا. اور اگر رشتے کا احترام نہیں ہے تو بہنوں کی جو جائیداد ہے وراثت میں مل رہی ہے, بیٹیوں کے جو معاملات ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کر جو رشتہ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ تم میرا احترام کرو. رشتہ تو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم مجھے پہچانو, خواہ میں تمہارے سامنے ہوں یا نہ ہوں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, کیا کہتے ہیں رشتوں میں جو دوریوں کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ہمارے شیخ نے جو بات کی, میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میں عرض یہ کر رہا تھا, خیر و شر انسان کے اندر بھی ہے اور انسان کے معاشرے میں بھی موجود ہے, اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انسان کی جو فیلنگس ہے, انسان کے احساسات ہیں, اس کو انلائٹنڈ کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا. دیکھیے, انسان کو اللہ نے نفس امارہ بھی عطا کی, نفس لوامہ بھی عطا کی.
تو نفس امارہ اسے برائی کی طرف لے جاتی ہے الٹیمیٹلی شیطان کی طرف، اور نفس لوامہ وارننگ سینٹر ہے جو اسے آپ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ برا کام کریں اور آپ کا نفس آپ کو بتائے نہیں، آپ کا ویژن آپ کو بتاتا نہیں یار سم تھنگ آئی ایم گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. یہ آپ کو آپ کا نفس لوامہ وارن کرتا ہے. برا ہو ان لوگوں کے لیے جس کا یہ الارمنگ سینٹر بند ہو جائے. اور یہ بند کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا معاشرہ، آپ کی ویسینٹی، آپ کے اساتذہ، آپ کے شیوخ، آپ کے والدین آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا اگر کسی کی اولاد میں کوئی خرابی آئی ہے تو سب سے پہلے اس کے ماضی میں جا کر جھانکیے اس کے والدین نے اس کو کس طرح تربیت کی، اس کے معاشرے نے اسے کیا سکھایا. اور آپ والی بات ہے، دیکھیے معاشرہ سب کچھ سکھاتا، بہت کچھ سکھاتا، سب کچھ نہیں سکھاتا. یہ میں آپ کو بتاؤں، بہت کچھ آپ کی نرسری میں ماں کی کوکھ جو آپ کی نرسری ہے وہ سکھاتی ہے، آپ کے والدین سکھاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے جو پروگرام میں تمہید باندھی، وہ بچہ اب اپنے والدین سے دور جانا چاہتا ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچی اس کے والدین کیا اپنے ماں باپ سے دور گئے تھے؟ ان کا کیا بیہیویئر تھا؟ اوپر سے جا کر جب آپ کسی کی ڈیزیز کو اور سائیکولوجیکل کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کے ماضی کو کھنگالتا ہے. تو یاد رکھ لیجئے آپ کی تربیت کا، آپ کی تعلیم کا آپ کی زندگی میں بہت بڑا اثر رکھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تکلیف ہے، اگر کوئی خرابی ہے تو ہمیں اس کو ضرور پروب کرنا چاہیے کہ خرابی کہاں سے آئی ہے. اب دیکھیے اسلام، میں نے بات کی تھی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی احساسات کی، احساسات کو ہماری تربیت گروم کرتی ہے. اب تربیت کہاں سے ملے گی؟ تربیت آپ کو آپ کا دین دیتا ہے، آپ کا مذہب دیتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے سارے مذاہب و ادیان اچھی باتیں سکھاتے ہیں، لیکن جو اچھی ترین بات اگر ہمیں ملتی ہے تو وہ تعلیمات محمد مصطفیٰ سے ملتی ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ وہ ایسا دور تھا جو دور جاہلیت تھا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1000 سے زائد صحابہ کرام کو گروم کیا. کسی کو آپ نے مجاہد بنا دیا، کسی کو آپ کو فقیہ بنا دیا، کسی کو آپ نے رولر بنا دیا، کسی کو آپ نے استاد بنا دیا. لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ جب یورپ اپنے ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا اس وقت قرطبہ، قاہرہ اور بغداد سے علم و ہنر کی قندیلیں پھوٹ پھوٹ کر 4 دانگیں عالم کو روشن کر رہی تھی. اس کی وجہ کی تھی؟ اس کی وجہ یہی تلامذہ محمد مصطفیٰ تھے کہ وہ جن اندھیری راہوں میں چلے گئے وہاں علم و ہنر کی قندیلیں روشن کرتے چلے گئے. بس آخری بات یہاں کہوں گا کہ یہ تربیت جو آپ کو ملتی ہے بڑا کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کو گروم، دیکھیے آپ کا معاشرہ بھی آپ کو پیٹ بناتا ہے مخصوص حالات کا، جو ویسینٹیز ہے. انسان بھی انسان ڈیفرنٹ نہیں، یہ بھی اینیمل کی طرح پیٹ ہوتا ہے، اپنے معاشرے سے اثر لیتا ہے. لیکن آپ کی تربیت جو اسپیسیفکلی کی گئی ہو وہ تربیت اسے کاؤنٹر کرتی ہے، وہ اس سے لڑتی ہے اور انسان کو اچھائی کی طرف بلاتی ہے. لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر معاشرے میں اچھا اور برا ہو اس میں تمیز پیدا کرنے کے لیے بہترین کسوٹی ہے. اور میں آخری بات یہ کروں گا کہ آپ نے بات کی امریکہ کی، یورپ کی، وہاں پر بھی یقین جانیے کہ وہ والدین جو انلائٹنڈ ہو اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیں، اپنے بچوں کو دین کی طرف جوڑ دیں. وہ بچے بوڑھے بھی ہو جائے تو اپنے والدین سے رشتہ توڑتے نہیں، ان سے جوڑتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، سبحان اللہ۔ نور بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، گفتگو ہے، اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جو لوگوں نے ڈائریکٹ بھیجے ہیں تو وہ بھی ہم آپ سے کریں گے، لیکن اس وقت بتا دیجئے دوریوں کا سبب کیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شک، اور درود و سلام ان پر جو کائنات میں رشتہ سمجھانے آئے ہیں، جو جوڑنے آئے ہیں، اور جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ تمام کائنات سے جڑ جاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی معاشرے کی اکائی میاں بیوی ہوتے ہیں، یونٹ، میاں بیوی کا رشتہ، کیونکہ وہ والدین بنیں گے اور بچے ان کو دیکھ کر سیکھیں گے۔ فی زمانہ میاں بیوی ان کا بیہیویئر کیسا ہے؟ مثال کے طور پہ بالکل آسان، کیونکہ ایک عام ویور ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے، پاکستانی جو ایک نارمل فیملی سے، اس ٹائم پر وہ ٹریولنگ کرتا ہوا آ رہا ہے آفس سے، گاڑی میں رش ہے چاروں طرف، روڈ پہ وہ انزائٹی کا شکار ہو رہا ہے، آف باس کی سنتا ہوا آ رہا ہے، دماغ میں باس کی باتیں ہیں، روڈ پہ جھگڑے دیکھتا ہوا آ رہا ہے۔ اب وہ گھر میں داخل ہوا، انٹر ہوا، ناظرین توجہ رکھیے گا، دق الباب یعنی نوک کیا اس نے گیٹ کو، اور چند سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو آدمی کے منہ سے مغلظات نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اب چاہیے تاریخ کے اندر جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ، وہ اما عائشہ جن کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیتوں کا نزول فرمایا، وہ اما عائشہ کبھی تصور میں جا کے کوئی پوچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی اگر مغربی مفکر پوچھے کیا رسول نے تشدد کیا، تو آواز یہ آتی ہے تم تشدد کی بات کرتے ہو، رسول اللہ نے تو کبھی طنز بھی نہیں کیا۔ اب اما عائشہ سے پوچھیں رسول گھر میں داخل کیسے ہوتے تھے؟ اما عائشہ کہتی ہیں دق الباب ثلاث مرہ، 3 دفعہ گیٹ نوک ہوتا، میں پوچھتی من، آواز آتی محمد، وہ محمد کا محمد کہنا اتنا میٹھا ہوتا تھا، اور جب وہ دروازے سے وہ پردہ ہٹتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوتا تھا، باخدا میں پورا دن کی تھکی ہوئی ہوتی تھی، چہرہ یار کو دیکھ کر تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آج مجھے اس محفل کے اندر کی میسج دینا ہے، میرے نوجوان جو بھائی دیکھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہونا ہے تو مجھے رسول کی سنت کو لے کر آنا ہے۔ ہم آج کل، بہت انٹرو میں بڑی پیاری بات کی تھی، ہم آج مکانوں میں رہتے ہیں، اینٹ سے اینٹ ملتی ہے، مکان بنتا ہے، رشتے سے رشتہ ملتا ہے تو گھر بنتا ہے۔ اب گھروں میں رہنا سیکھیے۔ اور اب آئیے ماں باپ کے اوپر، بچہ دیکھ رہا ہے، اب باپ میاں اپنے بیوی سے بات کر رہا ہے، بچہ دیکھ رہا ہے تو والد والدہ سے بات کر رہا ہے، یار میں اب بھیا سے نہیں ملوں گا، کو تمیز نہیں ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ بچہ دیکھ رہا ہے تو بچہ سیکھ رہا ہے کہ معاف نہیں کرنا چاہیے، بچہ سیکھ رہا ہے کہ رشتوں کو توڑنا چاہیے، مطلب درگزر نہیں کرنا چاہیے، درگزر نہیں کرنا چاہیے، بچہ سیکھ رہا ہے۔ بات یاد رکھیے گا ناظرین، شخص مر جاتا ہے، شخصیت زندہ رہتی ہے۔ اب یہاں بات ہے اقوال کی، ہم آپ نے ایک پروگرام کیا تھا کال اور فیل، بات ذرا توجہ سے رکھیے گا، اور پھر میں آپ سب میری ذرا توجہ رکھیں، ذرا آپ ہی کی طرف توجہ، آپ کے علاوہ ہم کہیں دیکھ ہی نہیں سکتے آپ کے علاوہ، مکمل توجہ آپ ہی کی طرف۔ اب دیکھیں بچہ نا، اب آپ اس کے سامنے کتنی بھی مرتبہ کہہ دیں معاف کرو بیٹا معاف کرو، لیکن وہ جب یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے کبھی اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا تو میں کیسے معاف؟ اسے سیکھا نہیں ہے نا، اس نے سیکھا نہیں، بالکل صحیح سیکھا آپ رہیں۔ ماں باپ، کیا ہم نے ایسے جنازے نہیں دیکھے کہ جہاں بھائی نے کہہ دیا تھا میرے بھائی کو بھائی کے جنازے پہ نہیں بلانا، گلی کے کونے پہ ایک بھائی رہتا ہے، گلی کے کونے پہ دوسرا بھائی رہتا ہے، اور اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں دادی کو نہیں، فلاں پھپھو کو، فلاں خالہ کو نہیں دیکھنے دینا، ہاتھ نہیں لگانے دینا۔ یہ باتیں ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، حضور صحابہ میں اعلان کر رہے ہیں خیرکم خیرکم خیرکم، تم میں سے بہترین کون ہے، تم میں سے بہترین کون ہے، تم میں سے بہترین کون ہے۔ آج ناظرین آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بہترین ہے، آپ یہ سمجھتے ہوں گے انجینئر بہتر ہیں، آپ سمجھتے ہیں وکلاء بہتر ہیں، آپ سمجھتے ہیں جج بہتر ہیں، آپ سمجھتے ہیں جنرل بہتر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سنیے، خیرکم، تم میں سے بہترین کون ہے۔
صحابہ نے ایو یا رسول اللہ کون بہتر ہے؟ فرمایا لی آلہ لی آلہا، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے بہتر ہے۔ کیا بات ہے، آپ اچھے سبحان بیٹے اللہ۔ بن جائیں، آپ اچھے بھائی بن جائیں، آپ اچھے دوست بن جائیں، آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو، رشتے کیسے میرے مصطفیٰ کریم نے نبھائیں۔ مشکات کے اندر حدیث ہے، رسول پاک سامان دے رہے ہیں اور ایک بڑی بی پہ نظر پڑتی ہے، مشکات شریف کی حدیث، حضور گوشت بانٹ رہے ہیں، صاحب نظر پڑتی ہے، رسول پاک اٹھتے ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، جو مدینے کے نوجوان انصار ہیں وہ رسول کی تیزی کو دیکھ رہے ہیں، رسول پاک اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں، اس کا ہاتھ چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں اور پھر اس کو اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے ہیں، ایسا لگتا ہے واری مصطفیٰ کریم واری واری ہو رہے ہیں اور سب کچھ نچھاور کرتے جا رہے ہیں۔ جب وہ جانے لگی تو پوچھا اس نوجوان انصار صحابہ نے یہ کون تھی؟ تو بزرگ جو مہاجرین تھے، جو مکے سے آئے تھے، جو رسول پاک کو بچپن سے جانتے تھے، فرمانے لگے یہ دائی حلیمہ تھیں، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھال نہ تھی۔ آج کوئی پوچھے تصور میں جا کے کہ بتائیں دائی حلیمہ مصطفیٰ کریم کیسے ہیں، تو دائی حلیمہ کے الفاظ ہوں گے محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے اچھا کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا۔ کوئی پوچھے یار غار سے کہ محمد رسول اللہ کیسے ہیں، تو صدیق اکبر کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے اچھا کوئی بہترین دوست ہو نہیں سکتا۔ کوئی پوچھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر ان سے اچھا کوئی باپ ہو نہیں سکتا۔ کوئی پوچھے سیدنا علی شیر خدا سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے اچھا کوئی بھائی ہو نہیں سکتا۔ کوئی جا کے پوچھے بلال حبشی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے اچھا آقا کوئی ہو نہیں سکتا۔ کوئی جا کے پوچھے غزوہ بدر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، بہترین جرنیل کوئی ہو نہیں سکتا۔ کوئی جا کے پوچھے مدینے کے بازار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر ان سے اچھا کوئی تاجر ہو نہیں سکتا۔ کوئی جا کے پوچھے مدینے کی عدالت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے اچھا کوئی قاضی ہو نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا؟ احساس ذمہ داری۔ رسول نے بیٹی کو بھی ٹائم دیا، رسول نے داماد کو بھی ٹائم دیا، رسول نے بھائی کو بھی ٹائم دیا، رسول نے دوست کو بھی ٹائم دیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ جب گھر میں آتے ہیں آپ اٹھاتے ہیں لیپ ٹاپ یا موبائل، وہی نا، اس کی وجہ سے رشتوں میں ہم دوری دوری ہے۔ میں ایک چھوٹا سا میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، شہد سے بھی زیادہ میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، شہد سے بھی زیادہ میٹھی مصطفیٰ کی گفتگو، قلب کے اندر اتر جاتا تھا اس کا لفظ لفظ، قلب کے اندر اتر جاتا تھا اس کا لفظ لفظ، اس قدر تاثیر والی مصطفیٰ کی گفتگو، اس قدر تاثیر والی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو۔ اب جو موضوع چل رہا تھا بڑا پیارا شاعر کہتے ہیں کہ بات سنتے تھے تحمل سے ہر ایک مخلوق کی،
گفتگو دل کسی کا نہ دکھاتی مصطفیٰ کی گفتگو، اور مصطفیٰ کی گفتگو پر گفتگو ہم کیا کریں، مصطفیٰ کی گفتگو پر گفتگو ہم کیا کریں، ہم ہیں ادنا اور ہے عالی مصطفیٰ کی گفتگو، ہم ہیں ادنا اور ہے عالی مصطفیٰ کی گفتگو۔ حشر میں آئے ندا جائے مسافر خلد میں، حشر میں آئے ندا جائے مسافر خلد میں، کہ جہاں میں اس نے کی تھی مصطفیٰ کی گفتگو، کہ جہاں میں اس نے کی تھی مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو۔ کیا بات ہے۔ اچھا جی، اب ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے ہمارا، اور بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے، ٹینک کا بہت شکریہ۔ ٹینک کا کچن ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس وقت، اس کے لیے وہ فیرواں ہوں گی، تو آئیے چلتے ہیں ٹینک کے جانب۔ جی ساحر، آج ٹینک کے کچن میں بن رہا ہے چنا چاٹ، جو کہ بڑی ایزی بیسک سی ریسیپی ہے اور آپ لوگ فٹافٹ بنا سکتے ہیں، کیونکہ چنے تو ہم لوگ افطار میں اور رمضانوں میں یوزلی پہلے سے بوائل کر کے رکھتے ہیں۔ اس کی بھی میں آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں، یہ جو چک پیس ہوتے ہیں، مطلب سفید چنے، جب آپ یہ بوائل کریں تو اس میں جو مونگ کی دال ہوتی ہے، وہ جیسے 1 کلو اگر آپ نے چنا لیا ہے تو اس میں اراؤنڈ 1/4 کپ آپ مونگ کی دال ڈال دیجئے اور اس کو پھر بوائل کیجئے۔ مونگ کی دال جو ہے وہ ایک گریوی کا ٹچ دے گی، جس سے آپ کی چنا چاٹ بہت اچھی لگے گی۔ سافٹ تو آپ لوگ بوائل کر ہی لیتے ہوں گے، لیکن جو کھا رہا ہوگا اس کو لگے گا کہ بہت ہی زبردست قسم کے بوائل ہوئے ہوئے ہیں، اور along with that فلیور بھی بہت اچھا آئے گا۔ میں اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے لیے ہیں چنے، سفید چنے، اوور نائٹ سوکڈ اینڈ دین بوائلڈ۔ اس میں ایڈ کر رہی ہوں املی کی چٹنی۔ املی کی چٹنی بھی بڑی آسان ہے۔ املی آپ نے سوکڈ کی، اس میں آپ نے ٹاٹری ڈالی تھوڑی سی، اس میں آپ چینی ایڈ کریں گے، نمک ایڈ کریں گے اور سونٹ ایڈ کریں گے۔ سونٹ آپ کی ریسیپی کو، جو املی کی ریسیپی ہوتی ہے اس کو، املی کی جو کھٹاس ہوتی ہے اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے، اور املی کی چٹنی سے آپ کا گلا خراب نہیں ہوگا، ساتھ میں ہاضمہ بھی بہتر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے اس میں ایڈ کیا سالٹ ایز پر ٹیسٹ۔ چنے کی چاٹ کے بارے میں یہ بھی بتاؤں آپ لوگوں کو کہ رمضان میں جب ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں، اتنے لانگ ٹائم ہم روزہ رکھنے کے بعد کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم فرائیڈ آئٹمس پریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یوزلی ہمارے دسترخوان پہ سموسے، پکوڑے، اس طرح کی چیزیں بڑی سستی ہیں، لیکن یہ جو چنا چاٹ ہو گئی ہے یا پھر فروٹ چاٹ ہو گئی ہے، یہ آپ کو نیوٹریشن کا بوسٹ دیتا ہے۔ یہ آپ کو، آپ کے پیٹ کو بھی فلفل کرے گا، ایک اچھا اماؤنٹ آپ کو آپ کے اسٹمک کا کور کر جائے گا۔ along with that پروٹین میں رچ ہوتا ہے، فائبر میں رچ ہوتا ہے، سو یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی بہت ہے۔ تو جو بھی کھائیں ہیلدی کھائیں۔ اس میں میں نے ایڈ کیا چاٹ مسالہ ٹو گیو اٹ اسپائس، اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں کٹی ہوئی لال مرچ۔ اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اچھا، اسپائسز جو ہے وہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچ۔ ہم سب لوگ یہاں پہ بڑا چٹپٹا کھاتے ہیں، اس لیے تھوڑا میں نے زیادہ کر دیا۔ اچھا، اس کو ہم نے مکس کر لیا اچھے طریقے سے، اور اس کو ہم گارنش کریں گے، لیکن گارنش کرنے کا طریقہ یاد رکھیں۔ جس وقت آپ دسترخوان پہ سرو کر رہے ہیں اسی وقت آپ نے گارنش کرنا ہے، مطلب آپ گارنش کر کے رکھ رہے ہیں اور فوراً کھا لیا جائے، کیونکہ گارنشنگ میں ہم لوگ پیاز یوز کر رہے ہوتے ہیں، پیاز پانی چھوڑتی ہے، اور پیاز کو بھی میں آپ لوگوں کو پہلے سے بتاتی چلوں کہ پیاز کو ہمیشہ کاٹنے کے بعد تھوڑا سا دھونے کے بعد تھوڑی سی دیر بھگو کے رکھیں، تو اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے، ادروائز وہ بہت عجیب سی اسمیل دے رہی ہوتی ہے اور آپ کے کھانے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔
سو یہاں پہ ہماری جو چنا چاٹ ہے وہ آلموسٹ ریڈی ٹو سرو ہے. اور اس میں میں نے یہاں پر ہرا دھنیا کیا. اینڈ ہیئر آر چنا چاٹ از ریڈی ٹو سرو. ٹینک جس کچن میں موجود ہو اس گھر کے لوگ، اس کچن کے گھر کے لوگ کبھی بھی بیمار نہیں پڑ سکتے، کیونکہ ٹینک افطار میں کسی بھی سیزن میں افطار ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، ٹینک آپ کو دیتا ہے امیونٹی کا بوسٹ. ٹینک میں موجودہ وائٹامن سی، ڈی اور زنک آپ کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں. جو آپ کی انرجی لوز ہو چکی ہوتی ہے اس کو کور کرتے ہیں اور آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں. سو میرے خیال سے پاکستان کے ہر گھر میں ٹینک افطار پہ ضرور ہونا چاہیے. بہت سارے بچوں کو، لڑکیوں میں اور خواتین میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کا میں ہمیشہ سے ایک جو آپ لوگوں کو حل بتاتی ہوں کہ سیب، گاجر اور چقندر، اس کے ساتھ لیمو لیں. لیکن یہاں پر رمضان میں اتنی ساری چیزیں تو ہم کھا نہیں سکتے. سو یہاں پہ میں آپ کو اسمودی بتا رہی ہوں جو کہ آپ کو بینیفٹ کرے گی اگر آپ کے بچوں میں یا کسی میں بھی خون کی کمی ہے. پانی ہم لیں گے 1 لیٹر. اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں ایپل جو کہ آئرن میں رچ ہوتا ہے. ساتھ میں نے 2 سیب لیے ہیں، تقریباً 2 گاجریں لی ہیں. اس میں ایڈ کر رہی ہوں شہد. شہد ایز پر ٹیسٹ لیں گے آپ. شوگر کو میں ہمیشہ آپ کو لوگوں کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ اوائڈ کریں. اور ساتھ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اراؤنڈ 6 to 7 ٹیبل اسپون آف ٹینک اورنج. ایپل سے آپ کو ملا ہے آئرن، اس کے علاوہ وٹامنس بھی، اس کے علاوہ کیرٹ سے آپ کو ملا ہے وٹامن اے بی اینڈ فردر منرلز وٹامنس بھی. اور اس ساتھ میں ٹینک آپ کو بوسٹ دے رہا ہے وائٹامن سی، وائٹامن ڈی اور زنک کا. ہم اکثر سیب کے یا گاجر کے یا ڈفرینٹ پھلوں کے جوسز نکال کے پیتے ہیں. اس سے زیادہ بہتر یہ اسمودیز ہوتی ہیں کیونکہ جو پھلوں میں فائبر ہوتا ہے، جو پھلوں کی باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ جوس میں ویسٹ میں چلی جاتی ہیں، لیکن جب ہم اسمودیز بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ڈرنک میں موجود ہوتی ہیں. ٹینک کے کچن میں آپ کو میں نے بتایا اسمودی بنانا جو کہ آپ کے خون کی کمی کو پورا کر سکتا ہے. along with that کیونکہ اس میں ٹینک شامل ہے اور آپ افطار میں لے رہے ہیں تو ایک لمبے روزے کے بعد آپ کو بوسٹ دے گا انرجی کا اور ساتھ میں آپ کے امیون کو بھی اسٹرانگ کرے گا. کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، محمد میرے دل میں ہے یاد محمد. اور مجھ کو خدا ہے میرے جب محمد، محمد نا خدا ہے میرے جب محمد. تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، محمد میرے دل میں ہے یاد محمد.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। once again ख्वातीन हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक और बहुत शुक्रिया, आपने कमाल पढ़ा है। अब हम अंदाज़े बयां पे आते हैं। अच्छा, अंदाज़े बयां में आज हमारे पास 4 मुकर्रीन होंगे और इन 4 में से आपकी मर्ज़ी है 1 या 2 को आगे आना है। 2 से ज़्यादा हम आगे नहीं भेज सकते, लेकिन 1 या 2 आना 1 है, लेकिन अगर आपको लगे कि 2 आ सकते हैं तो 2 भी आगे चले जाएंगे। अगेन 10 नंबर के मार्क्स होंगे ओवरऑल अंदाज़े बयां के और तलफ़्फ़ुज़ के और मवाद के, ये 10 नंबर हैं। आप इनमें से डिवाइड करके देख लीजिएगा कि क्या होना है। 3 मिनट जो हो गए वो हम तकरीर के लिए देंगे, 2.5 पे पहला बज़र है, उसके बाद 30 सेकंड होंगे इन लोगों के पास अपनी तकरीर को ख़त्म करने के लिए। तो आज की पहली मुकर्रा, इनका जो उन्वान है वो है हम सब का पाकिस्तान। युसरा एहसन साहिबा तशरीफ़ ले आइए। आ जाएं बेटा, यहाँ से आ जाइए, इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। युसरा एहसन का जो टॉपिक है वो है हम सब का पाकिस्तान। आइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? उस्मान पब्लिक कॉलेज। उस्मान पब्लिक कॉलेज। क्या कर रही हैं आप? मैं प्री मेडिकल पर, प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर। डॉक्टर बनेंगी जी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। तो तकरीर का शौक़ कब से हुआ है? बचपन से कर रही हूँ, 3.5 साल की उम्र से। तो वो बाबा भी करते थे तो शौक इनहेरिट हो गया। सियासत में तो जाने का कोई इरादा नहीं? बहुत शौक है। बहुत शौक है जी। ऑल राइट, ये भी मुमकिन है, ये भी पॉसिबल है। मुझे कैमरा बता दीजिएगा, ये है, ये कौन सा है? ये वाला। ओके, ये भी पॉसिबल है कि हम इन्हें किसी सियासी पार्टी में भी कभी देखें, राइट? 3 मिनट आपके पास हैं, 2.5 मिनट पे पहला बजर है, उसके बाद 30 सेकंड होंगे। तैयार हैं आप? शुरू कीजिए। जब मेरा जन्म तो उस वक्त बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पूरे हिंदुस्तान की फिजाओं में ये नारा गूंज रहा था कि हम लेकर रहेंगे आज़ादी, बटकर रहेगा हिंदुस्तान, बनकर रहेगा पाकिस्तान। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को अर्ज़े पाक वतन पाकिस्तान वजूद में आता है। कहने को ज़मीनें तो बहुत थी, हम सब छोड़ाए, बड़ी आबोताब थी, हम मुंह मोड़ाए। कहने को पूरा हिंदुस्तान हमारा था, बाबा कौम ने पुकारा और हम दौड़ाए। मैं हिजरत करके पाकिस्तान आती हूँ तो रास्ते में मेरे भाइयों को जलाया गया, मेरी कौम के लोगों के सरों को नेज़ों पर चढ़ाया गया, मेरी माँ और बहनों की असमतों को रौंदा गया। मेरा जुर्म कि मैं एक मुसलमान थी, मेरा जुर्म कि मैंने हिंदुस्तान से बगावत की थी, मेरा जुर्म कि मैंने पाकिस्तान से नयाबत की थी, मेरा जुर्म कि मैंने पाकिस्तान बनाने की जुर्रत की थी, मेरा जुर्म कि मैंने कायद की आवाज़ पर लब्बैक कहा था, मेरा जुर्म कि मेरे आबाओ अजदाद ने हिजरत की थी, बस एक अपने आज़ाद वतन का ख्वाब देखा था जो पूरा हुआ। तो फिर मैंने कहा अर्ज़े पाक वतन पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। ये पाकिस्तान कलमाए तैयबा की जागीर, ये पाकिस्तान सूरह रहमान की तफसीर, ये पाकिस्तान लाखों माँओं और बहनों की दुआओं की तासीर, ये पाकिस्तान कायद और इकबाल के ख्वाबों की ताबीर। लेकिन आज मैं देखती हूँ क्या मेरे वतन तेरा चेहरा उदास क्यों है, तेरी पलकों से दर्द लहू बनकर छलकता क्यों है। हमारी सांसें आज भी बाकी हैं, तारीक राहों में शहादतों के चिराग जलाएंगे तो फिर उसी तारीकी में रोशनी की किरण बनकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना देते हैं। तो जब दुश्मन सिपाही मकबूल हुसैन को कैद कर लेता है और कैद में कहता है कि नारा लगाओ पाकिस्तान मुर्दाबाद, दुश्मन उनकी जबान तक काट देता है, जबान कट जाती है, जबान कट जाती है तो क्या हुआ, वो अपने लहू से जेल की दरों दीवारों पर लिख देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि ये है हम सबका पाकिस्तान। तो कभी अरशद नदीम ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड कायम करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर देते हैं तो फिर शहर शहर से, घर घर से, घर घर के दरों दीवार से ये पुकार सुनाई देती है कि जी हाँ, ये है हम सबका पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया युसरा, बहुत शुक्रिया। नूर भाई। माशाल्लाह, अल्लाह इस बच्ची को नज़र बस से बचाए। आमीन। और बहुत अच्छा है मेरी तरफ से।
Very nice. ओवरऑल। डॉक्टर साहब, माशाल्लाह युसरा ने बहुत अच्छी स्पीच की और मैं देखा बड़ी कॉन्फिडेंट थी माशाल्लाह, और लफ्ज़ों की अदायगी और ज़ीरो बम जो था, उतार चढ़ाव, मद्दो जज़र, वो भी बहुत खूबसूरत था। मुझे एक कमी महसूस हुई, आपको इस स्पीच में कुछ अशार भी डालने चाहिए थे, ठीक है ना, उसकी कमी महसूस हुई। दूसरा वक्त, मुझे लगता है कि जब बज़र बज जाए उसके बाद आपने कितने सेकंड लेना होता है? 30 सेकंड्स। 30 सेकंड, थोड़ा सा मेरे ख्याल में उसमें एक्सीड करेंगे, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी आपकी नहीं परफॉर्मेंस। नहीं, एक्सीड नहीं की, बराबर टाइम। बराबर जी, अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और अंदाज़े बयां भी बहुत खूबसूरत, और जो आपने जो इसका चूज़ किया है, जो टॉपिक है, वो भी बहुत शानदार माशाल्लाह। वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, जैसे सारे अहबाब ने फरमाया है। मेरी क्या राय है उसके अंदर, क्योंकि सबकी राय मेरी राय है। और बेटा लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब सारे अहबाब होते हैं ना, तो अपने दाएं और बाएं मुखातबत होती है, और गुफ्तगू के अंदर इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि बिल्कुल एक तरफ टिल्ट नहीं हुआ जाता है, बिल्कुल एक फोकस चीज़ के साथ आप अपने बॉडी लैंग्वेज को रखते हैं। एक बात दूसरी कि अल्फाज अच्छे हैं, और माशाल्लाह आगे बढ़ेंगे आप, अल्लाह पाक आपको। बस सियासतदान बन के पैगाम मत भूल जाना कि हम सब का पाकिस्तान। हाँ, ये ना बोलना सिर्फ मेरा पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया युसरा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी युसरा एहसन। और अब अरसा ख्वाब से उठ हल्क़े ताबीर में आ, ये उन्वान है, और जवेरिया वारसी तशरीफ़ ले आई है। जवेरिया वारसी, इनका जो टॉपिक है वो है अरसा ख्वाब से उठ हल्क़े ताबीर में आ। जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका ताल्लुक? जामिया कराची शोबे सियासियात। शोबा सियासियात, तो आपसे तो कुछ मैं पूछ ही नहीं सकता। आपका? जी आपका है, तो जी जी वो ठीक है, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा ये बताइए आगे प्लानिंग क्या है आपकी? इंशाल्लाह बतौर रिसर्चर, या फिर हो सकता है मुमकिन है किसी ऐवान का हिस्सा हो। आप बतौर सेनेटर या फिर किसी ऐवान का हिस्सा हो? चलिए इंशाल्लाह, बस याद रखिएगा हम सब का ही पाकिस्तान है। जब भी आप उस जगह पहुँचें तो 3 मिनट आपके पास, शुरू कीजिए। हुजराए खुलवत में देखे जाने वाला ख्वाब, जिद्दोजहद के बाजार में आए बगैर महज दीवाने का ख्वाब हुआ करता है सदर अली वक़ार। ख्वाब माशरे में सियाह सफ़ेद कौम को बराबरी का दर्जा दिलाने का मार्टिन लूथर का ख्वाब। ख्वाबों पे कोई पाबंदी नहीं होती, ये जुमला हर उस वक्त अदा किया जाता है तंजिया अंदाज में जब एक कम हैसियत शख्स अपनी औकात से ज्यादा बात कर दे। यकीनन उस वक्त भी आला नस्ल के दावेदारों और ऐवाने बाला के ठेकेदारों ने यही कहा होगा जब एक कम हैसियत शख्स ने कहा कि मेरा एक ख्वाब है। ये सियाह ख्वाब जब तकरीर और जिद्दोजहद में ढला तो सफेद महल का रंग उड़ने लगा। एक एम्बुलेंस से लेकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एम्बुलेंस का फलाही इदारा बनाने का मोहसिने इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी का ख्वाब। पसमानदा इलाकों में हर बच्चे तक तालीम पहुंचाने का बानियाने TCF का ख्वाब। इंट्री टेस्ट के धक्कों से लेकर फॉर्मूला कार बनाने तक कराची के तालिबे इल्मों का ख्वाब। हल्का ताबीर में खड़ा ये ऐलान करता है, ऐसा ख्वाब से उठ, हल्का ताबीर में आ। ऐसा ख्वाब से उठ, हल्का ताबीर में आ। मगर सदर अली वक़ार, ऐसा ख्वाब पर माशरती बला का साया पड़ जाए तो हल्का ताबीर में जनाजों के सिवा कुछ नहीं मिलता। बच्चों को जबरदस्ती डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का ख्वाब पंखों से लटकी लाशों की सूरत ताबीर पाता है। औलाद को दुनियावी हर आसाइश मुहैया करने का ख्वाब बेराह रवी, मंशियात की लत और कत्लो गारत की ताबीर की सूरत नजर आता है। हुसूले डिग्री के बाद मुल्क और मिल्लत की खिदमत का शिकस्ता ख्वाब किसी सरमायादाराना निजाम की भीड़ चढ़ जाता है और ये कहता है, मलालो यास की तस्वीर मेरे सारे ख्वाब, हुनूस तशनाए ताबीर मेरे सारे ख्वाब,
इस आईने को शोलों ने छलनी कर दिया। मेरे दिल में हुए तीर, मेरे सारे ख्वाब, मेरे दिल में हुए तीर, मेरे सारे ख्वाब। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया सर। एक तो जवेरिया आपने पढ़ा खुलवत, ठीक है ना, एक खलवत लफ्ज़ होता है। फिर ख्वाब जो है जो अच्छे देखे जाए वो सियाह नहीं होते, ठीक है ना, वो रोशन होते हैं, जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए रोशनी अता करते हैं, हिम्मत देते हैं। और तीसरा है कि आपका कहीं गुफ्तगू में रब्त हमें टूटता हुआ महसूस हुआ, एनर्जी की कुछ कमी थी। बाकी ये कि मवाद आपका अच्छा था माशाल्लाह। सर बिस्मिल्लाह। देखिए अंदाज़े बयान में बेटा थोड़ा सी कमी है, एतमाद और लाओ, और इससे मवाद इससे ज़्यादा और अच्छा हो सकता था। तलफ़्फ़ुज़ में बहुत ज़्यादा गलती। कॉन्फिडेंट मुझे नहीं लगी ये, और कॉन्फिडेंट लेवल जो है आपका बहुत लो था, ठीक है। मवाद के लिए और मेहनत की ज़रूरत है, और आपका जो सीक्वेंस था जो तकरीर में एक होता है वो चीज़ नहीं था, बेरब्त गुफ्तगू थी। जैसे एक दिल में उतर जाने वाली गुफ्तगू होती ना, थोड़ी बात हो लेकिन ऐसी हो जो दिल में असर कर जाए। सर बेटा कोशिश कीजिए जो इस्तिलाहात ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो किसी फ़र्द के लिए ख्वाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ना इस्तेमाल कीजिए। मोहसिन इंसानियत मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं किसी फ़र्द के लिए? नहीं कर सकते। खाकम बदाहन ची निस्बत खाकरा बालम पाक, कैसे, है ना बेटा, इसका ख्याल रखिएगा। और बकिया आपने हल्का तो ये तो खैर बहुत कॉमन हो गया है, काफ और काफ में फ़र्क, और भीट नहीं है भेंट चढ़ना, ठीक है बेटा। बाकी आप अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह तरक्की करेंगी। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही है ना? हाँ, तो पॉलिटिकल साइंस वालों को वैसे भी मतलब ये कि और मेहनत करनी चाहिए। डॉक्टर साहब की वैसी भी दुआएं। उस्ताद इतना सख्त होगा, मॉनिटर इतना सख्त होगा, तो बच्चे क्या करेंगे? नहीं बच्चे पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस वालों को डॉक्टर साहब की दुआएं। मैं एक बात अर्ज करता चलूँ, ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का चेयरमैन मैं रहा हूँ जामिया कराची का। ये बच्चे, मैं जितना नर्म था और जितनी लीनियंट मैंने मार्किंग की है, तो लोग हंस कर कहते थे कादरी साहब तो पता नहीं क्या बस हर एक को अफलातून बनाएंगे। नहीं, काश हमारे यहाँ जो बनते हैं वो भी पढ़े लिखे होते, मतलब पढ़ लिख के यहीं से कराची से आते या कहीं और से आ जाते। बट शेर खूब चली जाए हमारे यहाँ आप इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, आप यहीं रहिए, ब्रेक में ले लेता हूँ। वो एक बार मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बार इदारा नहीं कह सकते उसको, एक मिनिस्ट्री, नहीं इदारा नहीं, एक मिनिस्ट्री, इदारा किसी के लिए मिनिस्ट्री नहीं इदारा नहीं, इदारा। अब मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। एक मिनिस्टर थे और वो एक ख़ास उससे ताल्लुक़ रखते थे, और मैंने उनसे इसी किस्म के 2-3 सवालात कर लिए थे कि निसाब क्या है, तो निसाब का नहीं पता था। फिर मैंने ये पूछा अच्छा स्कूल्स कितने हैं, तो उसका नहीं पता था। फिर मैंने उनसे ये पूछा कॉलेज कितने हैं, तो फिर उसका नहीं पता था। मैंने पूछा फिर आप इसमें तब्दीली क्या करेंगे, तो उसके बाद उन्होंने कहा तुम ये प्रोग्राम नहीं चलाओगे, ये तब्दीली होगी। डिग्री भी और फिर वो प्रोग्राम डिग्री होती है, फिर वो प्रोग्राम नहीं, वो उनके बगैर चला। अच्छा, ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। दुआ मज़हर हमारी अगली मुकर्ररा हैं। आपका जो उन्वान है वो दलील सुबह रोशन है, सितारों की तुनकताबी। आपने ये पता ही है आपको। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जामिया कराची से। शोबा इंटरनेशनल रिलेशन। तो दुआ तैयार हैं आप? 3 मिनट होंगे आपके पास, प्लीज़ शुरू कीजिए। उफ़क़ पर छाई हुई तीरगी बता रही है कि कहीं से खुर्शीद नौ की किरण जिंदा होकर रुख़ आलम को ताबिंदा करने वाली है। ये 19वीं सदी लातीनी अमेरिका है, जहां रक्स करते अंधेरों को सुबह रोशन में तब्दील करने की खातिर साइमन बोलिवर नामी सितारा गर्दिश में आता है, जो फाशिज्म के उस दौर में हस्पानवी तसल्लुत के खिलाफ आज़ादी का दिया जलाने वाला 10 जमहूरियतों में मुनक़सिम अमरीकी अवाम का
اکیلا نجات دہندہ ثابت ہوا، جس نے برسوں کی ظلمت کو مات دے کر آثار سحر پیدا کیے۔ خود کو نظر آتش کرنے والا وٹردنا یہ کہاں جانتا تھا کہ اسی آگ کی روشنی میں قافلہ جنوں کے سفر کا اہتمام اور زار کی بادشاہت کو تمام ہونا ہے۔ ارے کوئی ان زنجیر بپا دیوانوں کو خبر دو کہ کوئی چیگویرا شعلہ خورشید بن کر ابھرنے والا ہے جو کیوبا کی سرزمین پر آزادی کا دیا جلائے گا۔ کوئی مارکس اٹھے گا اور سرمایہ پرستی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے عالم کو کمیونزم سے روشناس کرے گا۔ اسی کا ایک پیروکار لینن بولشوک انقلاب کی صورت یہ صدا لگائے گا کہ میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے۔ ہر دور کی ظلمت کو سینوں میں داغے تمنا بنائے ان دیوانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اندھیر پرستوں کے زام باطل کو شکست دے کر ہی دم لیتے ہیں۔ خواہ وہ نوجوانوں کو خودی کا سر نہا سمجھاتا اقبال ہو یا ان کے خیالوں کی تپش زندہ کرتا حبیب جالب، جہالت کے اندھیروں میں علم کی روشنی بکھیرتا سبتے جعفر ہو یا حق کا علم اٹھائے ہم دیکھیں گے کہ صدائیں لگاتا فیض احمد فیض۔ جناب صدر، یہ سب کے سب دیوانے یہ جانتے تھے کہ روشنی کی منزل تیرگی سے گزر کر ہی ملا کرتی ہے، سو شام اور فلسطین سے لے کر کشمیر اور لبنان تلک اندھیروں سے مزاحمت کرتے آشفتہ سر یہ صدا لگاتے ہیں کہ اگرچہ روشنی ہے کم، چراغ ہم اب بھی رکھتے ہیں، نیرنگی ایام خواہش انقلاب ہم اب بھی رکھتے ہیں، نہ زیادہ دیر تک ہے رہنے والی یہ گرا خوابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا، بڑا کانفیڈنس ماشاءاللہ، لیکن بیٹا آپ کی گفتگو میں دو چیزیں مسنگ رہی۔ آپ اسلام کو بھی ڈسکس کر سکتی تھی، ٹھیک ہے نا، صبح کا آغاز طلوع آفتاب فاران کی چوٹیوں سے نکلا اور دنیا کو انلائٹنڈ کیا، وہاں سے بھی آپ مثالیں دے سکتی تھی، اس لیے کہ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، اور ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سہرسہ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ نے تحریک آزادی پاکستان کے کسی معمار کا اور کسی جد و جہد کرنے والے کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ بہت بارے فلاسفہ کو آپ نے بیان کیا جن کو شاید لوگ جانتے بھی نہیں ہو، لیکن جو نون تھے ان کو ضرور بیان کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ انسانی تاریخ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو بتائے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ دراصل آج کل ہمارے جو سینئر مقررین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پرانی جو مثالیں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتی ہیں جیسے پاکستان کی مثالیں، پرانی مثالیں نہیں، تو وہ آج کل مثالیں لوگوں کو جتنی نیا پرانی ہو۔ اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ ہر تقریر یاد کر کے کرتے ہیں؟ جی لکھ کے پھر اس کو یاد کرتے یاد وہ اصل میں چلیے چھوڑیے جائے۔ اچھا دیکھیں میں آپ کو ہم جب کیا کرتے تھے ڈیکلیمیشن جب ہماری ہوتی تھی تو ہمیں تو وہ ایک بول یاد ہے جس سے جان جاتی تھی۔ آپ کو وہ بول یاد ہے نا، ایک ایسے سنگ مرمر کا ایک بول ہوا کرتا تھا یا گلاس کا ایک بول ہوتا تھا، اس میں پرچیاں پڑی ہوتی تھیں اور وہ پرچیاں نکالی جاتی تھیں اور ہم بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوتے کھڑے ہو گئے کہ اب پتہ نہیں کس کے نام کیا قرآن نکلا ہے۔ جی بتائیے۔ اچھا میں بتاؤں، دیکھیں آج کل الحاد بہت پھیل رہا ہے، تو اس الحاد کو بھی آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے اسلام کی تعلیمات سے۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اوور آل بچی نے بہت اچھی بات کی، انداز بیاں بہت اچھا تھا، اعتماد تھا، تلفظ کی ادائی شاندار تھی، مگر اس بچی سے کہوں گا کہ بیٹے جب بھی بات کرو آسان الفاظ کا چناؤ رکھو، جو آپ کے سامعین ہیں نا وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں۔ ثقیل الفاظ ہوں گے نا وہ اچھا تو لگتا ہے لیکن جو سننے والے سامعین ہوتے ہیں ان پہ گرا گزرتا ہے۔ جی میں بھی ان کی تائید کروں گی اسی بات کی کہ آپ کا انداز بیان بھی بہت اچھا ہے، کانفیڈنٹ بھی آپ ہیں، لیکن جیسے کہ ایک لاجیکل جو آپ نے بات کی ہے نا وہ لاجیکل ساری باتیں ہیں، اس کے اندر کوئی اسلامی پہلو بھی نہیں آیا ہے، پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے اس کا کچھ ایک سمجھ نہیں آیا کہ کس طریقے سے کون سی بات سے کنیکٹڈ ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کو محنت کرنی ہے ضرور۔ سر نہیں صحیح فرمایا، تینوں حضرات کا جو تجزیہ ہے بیٹا وہ آپ کے لیے اچھا ہے، جی، اور خاص طور پہ جس زمین پر آپ ہیں اس کا تذکرہ
تھوڑا سا زیادہ ہوتا تو بہتر تھا، لیکن آئندہ، لیکن آپ کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ آپ نے پولیٹیکل سائنس اور سوشل سائنسز کے مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک ترتیب بنا لی ہے، لینن ماؤ مارکس، سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم، لبرلزم، ٹریڈ یونینزم، تو وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے اور ہونا چاہیے، اچھا ہے، لیکن بہترین بات یہ ہے کہ کنکلوژن پر جب جائیں تو اپنی ثقافت کی طرف، اپنے وطن کی طرف، اپنی کاوشوں کی طرف اور امید کی طرف اس طرح سے آئیں کہ لوگ یہ محسوس کریں کہ ہاں ہم جڑے ہوئے ہیں اپنی ثقافت سے، اس سے الگ نہیں جا رہے، کیونکہ ایک نظریاتی ملک میں رہ کر نظریے کے ساتھ جی رہے ہیں آپ۔ بہت بہت شکریہ، تو آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ وریشہ ماجد تشریف لائیے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم وریشہ۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا تعلق جامعہ کراچی سے ہے۔ شعبہ؟ IR، انٹرنیشنل ریلیشنز۔ ویری گڈ، چلیے جی 3 منٹ۔ جذبہ عشق سے خون جگر تعبیر کر کے ایک ایسی ملت کو علامہ اقبال تشکیل دیتے ہیں جو ہندوستان کو 2 لخت کر کے پاکستان بناتی ہے۔ صدر علی وقار پاکستان بناتی ہے صدر علی وقار۔ آزادی کے متلاشی پروانے محمد علی جناح کی ایک پکار پر لبیک کہتے ہیں اور زمین اقوام ایشیا کے پاسباں ثابت ہوتے ہیں، مگر آج کے دور میں مرد مومن اس جذبہ ایمانی سے محروم ہے، غزنوی کی تڑپ اور روح بلالی سے محروم ہے، واعظ قوم ایک پختہ خیالی سے محروم ہے۔ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جناب صدر، جب بدر کے میدان میں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو 313 کا وہ لشکر ہزاروں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جب کربلا کے میدان پر امام نواسائے رسول ہوں تو پھر وہ 72 سر شہادت کو گلے لگا کر شریعت کو دوام بخشتے ہیں۔ مرد مومن کے زور بازو میں وہ طاقت پناہ ہے کہ 17 سالہ محمد بن قاسم فاتح سندھ بن جاتا ہے۔ منصور اپنے آپ کو انہلک کی صدا لگانے پر سولی پر چڑھواتا ہے اور امر ہو جاتا ہے۔ جناب صدر، آج کے دور میں دنیا کو پھر اسی مرد مومن کی تلاش ہے جو امامت کرے، پھر کسی صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید اور سلطان محمد کی تلاش ہے جن کی نگاہوں سے تقدیریں بدلتی ہوں، کسی جابر بن حیان اور کسی سبط جعفر کی تلاش ہے جو علم کی روشنی بکھیرے۔ جناب صدر، کسی اقبال کی تلاش ہے جو سوئی ہوئی خودی کو جگائے۔ جناب صدر، پھر کسی ایسے مرد مومن کی تلاش ہے جو امامت کرے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ وریشہ جی۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کا اسٹائل، آپ کا لہجہ مقرر والا ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر بہت انرجی کی کمی تھی، لیکن آپ بار بار زائد ہمبل بھی کر رہی تھیں، آپ بہت ساری چیزوں میں تیاری اتنی اچھی نظر نہیں آئی۔ کانٹینٹ آپ کا اچھا تھا، لیکن اس کانٹینٹ پہ تو آپ کو اوج و کمال پر جانا چاہیے تھا، آپ کی باڈی لینگویج بالکل نہیں تھی۔ لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ میں وہ چیزیں بتایا جاتا ہوں جو تھوڑی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ تو ہماری تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو گرانا ہے، نہیں، آپ کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور گرتے ہیں میدان جنگ میں شہ سواری، لیکن سوال یہ کہ گر کر آپ اٹھتے کس طرح ہیں، تو آپ کا وہ عزم دیکھنا ہوتا ہے۔ تو انرجی بہت کم تھی آپ میں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی کوشش کی بچی نے، اور انداز بیان تھا اچھا، لیکن بہت سلو ہو گیا تھا۔ وہ جو بہت سلو ہو گیا تھا اس کے ایسے ردھم ٹوٹ گیا آپ کا، اس کو شاید پراپرلی یاد نہیں تھی۔ نہیں، اصل میں یاد تھی لیکن کنفیوز ہو۔ چلیں کوئی بات نہیں، تھوڑا اعتماد میں کمی تھی بیٹے،
باقی آپ کا مواد بہت اچھا تھا, ادائیگی آپ کی اچھی تھی. جی جو بات انہوں نے کہی ہے میں اس کی تائید کروں گی کہ مجھے مقرر والا لہجہ نہیں سمجھ آیا, اور کانفیڈنس لیول بھی بہت ڈاؤن تھا آپ کا. بہت سخت محنت کی ضرورت ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ لرن کرتے ہیں کسی چیز کو تو اپ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں, تو کوشش کریں انشاءاللہ کامیاب ہو. سر ہار جیت کچھ بھی نہیں ہوتی, اور نہ یہ تجاویز جو آ رہی ہیں کہیں آپ پر تنقید ہے, یہ تو آپ کے اپنے ہیں سب جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے, جیسے گھر کے بڑے ہوتے ہیں. جی جی. بس اتنا یاد رکھیے کہ جب آپ آتے ہیں اس طرف تو اس سے پہلے تیاری اس طرح سے ہوتی ہے بیٹا جیسے تیاری کرنی چاہیے, کچھ طرح سے. اور اچھا مجھے پتہ کیا لگا, اگر آپ انہیں دیکھتے نا یہ وہاں ٹہل رہی تھیں اور مسلسل یاد کر رہی تھیں, وہاں مسلسل ٹہل رہی تھیں, ایسا تھا نا. اور میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں بیٹا, ترکیب یاد رکھنا لائف میں ہمیشہ یہ, امتحان سے پہلے ایک دن پہلے اپنی کتابوں کو بند کر دو, بالکل بند کر دو. جو کچھ دیکھ لیا, سن لیا, سوچ لیا, پڑھ لیا, ریلیکس کرو. ٹرسٹ می آپ کی میموری بہتر فنکشن کرتی ہے. آپ وہاں پریشان تھی نا, تھی دیکھ رہا تھا نا میں, پریشان تھی, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. اور دوسری بات جو مجھے آپ کی سب سے اچھی لگی, جو مجھے بہت اچھی لگی بات, آپ کا انداز مختلف تھا, آپ کا انداز بہت اچھا تھا. ہاں اگر اس انداز پہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی یا انہوں نے جو بات کی یا فاطمہ نے جو بات کی ہے, تھوڑی سی انرجی ہو جاتی نا, کمال تھا. بٹ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ساحر بھائی, آپ اور ہم جب کرتے تھے, میں تو اتنا نہیں, لیکن ہم 10 جو ہے وہ الفاظ ہم قافیہ بولتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور ہماری کوشش یہ ہوتی کہ بالکل اس کے اندر ایک موسیقیت ہو الفاظ کے اندر. اچھا میں ڈفرینٹ تھا. اچھا میں نے کبھی بھی نہیں کیا, میں کنونشنل تو کبھی رہا ہی نہیں نا. مطلب الحمدللہ 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 میں نے ہمیشہ الگ ہی کیا. جبکہ میں تو کبھی قافیہ ردیف کے جو دل میں آیا, نہ کبھی تقریر کی آج تک تیاری کی. میں کبھی ڈبیٹر رہا ہی نہیں, اور آپ سب سے اچھے ہم میں یقین مانیں. میرے کمال والد آدمی. مجھے نعت, میں ہمیشہ نعت پڑھتا تھا, جہاں تقریر ہوتا تھا میں وہاں سے بھاگتا اچھا تھا. مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد ہم سب اپنا یہ تعریفی اجلاس جو ہے بند کرتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ لوگوں کی طرف آئیں گے. بیٹا یو آر ویری گڈ, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, ملتے ہیں بریک کے بعد. اور جی واپس آ گئے ہم, اور 4 بہترین مقررین یہاں موجود, ان میں سے ایک یا 2, اب مجھے نہیں پتا کہ ججز کا فیصلہ کیا ہے, بیکاز ابھی تک میں نے پڑھا نہیں ہے. اب مجھے دے دیجئے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اچھا یہ 2 لوگ آگے جا رہے ہیں. آگے کون جا رہا ہے, صرف نام نہیں لیجیے, آگے کون جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کے بعد یہ سب کا چاروں کا مطلب. اور جی ججز نے مجھے فیصلہ دے دیا ہے, آپ لوگوں میں سے 2 لوگ آگے جا رہے ہیں اور 2 پیچھے رہ رہے ہیں. جن 2 کے نام لوں گا وہ آگے چلے جائیں گے. تیار ہیں؟ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ نہیں, بس جو ہوگا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا, حق میں بہتر ہونا چاہیے. ہم جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو میچ سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں انشاءاللہ جو ہوگا اچھا ہوگا, اور میچ کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں کیوں ہوا یہ سب. خیر دیجیے جی. جو بھی فیصلہ آئے گا اصلاح کی گنجائش تو رہتی ہے, انشاءاللہ اس اگلی دفعہ بہتری کرنے کی کوشش کریں گے. بہت خوبصورت بات, ویری نائس جی. ان دونوں کی بات کو سیکنڈ کروں گی. کن دونوں کی بات کو؟ اچھا ان دونوں, تھینک یو, بہت شکریہ. جو یہ ہے انہوں نے کہا وہی چیز کہ جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے, اصلاح کی گنجائش تو رہتی ہے. اچھا جی, میں جن 2 لوگوں کے نام لے رہا ہوں وہ ایک قدم آگے آ جائے. وریشہ ساجد صاحبہ آگے آ جائیے. وریشہ ماجد, سوری, ویری سوری, آگے آ جائیے. جویریہ وارسی آگے آ جائیے. پیچھے رہنے والوں میں بچے یسرا احسن اور دعا مظہر. یسرا اینڈ دعا, آپ لوگ آگے جا رہے ہیں.
چلیں جی ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ کی بہت نوازش. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ لوگ پلیز تشریف لے جائیے. بہت شکریہ، آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا وقت ہوگا. فائنل تھاٹس، رشتوں میں دوری کا سبب کیا ہے اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ 1 منٹ پلیز. سب سے پہلے تو یہ کہ رشتوں میں احترام ہو. جہاں رشتوں میں احترام ہوتا، جہاں رشتوں میں اعتماد نہیں ہوتا، وہ رشتے باقی نہیں رہتے. وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، بہت اچھی وہ ماں بیٹی کا رشتہ ہو، وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو، وہ پڑوسی کے رشتے ہوں، وہ تمام رشتے ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عطا کرنے والا جذبہ رکھنا چاہیے. معاف کریں تاکہ آپ معاف کیے جائیں، رحم کریں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. جب آپ کے اندر یہ جذبات ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ سب سے بڑی کمی سمجھتا ہوں شریعت مطہرہ کا گھر کے اندر نفاذ نہیں، نہ ہم چاہتے ہیں نہ کرتے ہیں. میں اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہو جاؤں گا. سب سے پہلا جو حق ہے وہ بندہ کا اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر امت مسلمہ کا، پھر عامت الناس کا. ہم ان رشتوں میں کمی کرتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اندر اندھیرا آتا جا رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر نور ہو تو پھر آپ کو نور والے سے جڑنا ہوگا. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو لانا ہوگا. جیسی سیرت مصطفیٰ کو لائیں گے ان کے نور سے سارے رشتے روشن ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم جو ہے اپنے رشتوں میں توازن نہیں رکھتے ہیں. ہم چیریٹی کرتے ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صدقے دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو سب سے پہلی چیریٹی ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ اپنے گھر میں دیکھیں، آپ کے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں کہ کون ایسا بندہ ہے جو آپ سے ناراض ہے، آپ اس کو منائیں. جو آپ سے روٹھا ہوا ہے آپ اس کو آپ جا کے منائیں، اور اگر آپ کے لیے آپ کے دل میں کسی کے لیے ناراضگی ہے تو اس کو معاف کر دیں. بہت بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں اب اس کے بعد آپ ایک قصص بیان کریں گے وہاں، اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں رشتوں کے متعلق. ہم نے سب نے جو بات کی ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ تربیت نہیں ہے. اب یہ تربیت کیوں نہیں ہے اس کا ایک بیسک عنصر ہے. میں سب سے کم علم ہوں، ظاہر علم کی مجھے زیادہ ضرورت ہے، لیکن میری اپنی دانش میں جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے میں بس وہی کہہ سکتا ہوں. جب آپ اپنے ذہن سے اس خوف کو نکال دیتے ہیں کہ آپ جواب دہ ہیں اور آپ کو مرنا ہے، تو پھر آپ ہر چیز کرتے ہیں. آج ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، کیا ایسا یقین بھی رکھتے ہیں جب تک یہ ہو نہیں جاتا؟ فرض کیجئے کہ ہم آج ہیں اور ہم کل نہیں ہیں. آج اور کل کے بیچ کا جو فاصلہ ہے اس میں سوچئے کہ آپ کیا کریں گے. الٹرا ساؤنڈ آ گیا، بالکل آ گیا. دھڑکن پتہ چل گئی کہ دھڑکتا ہے دل، لیکن کیا آپ نے وہ لمحہ آئیڈینٹیفائی کیا جب دل پہلی مرتبہ ایسے کر کے دھڑکتا؟ اور جب آپ کی موت ہوتی ہے تو کیا آپ وہ آخری دھڑکن کہ اس کے بعد یہ دوبارہ کبھی نہیں دھڑکے گا، آپ نے وہ آئیڈینٹیفائی کیا؟ آپ اور انہی دو دھڑکنوں کے بیچ آپ کی زندگی ہے. ہم کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں؟ آپ دنیا میں تاریخ کے جتنے حوالے لے آئیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی چیز آپ اس سے انسپائر تو ہو سکتے ہیں، آپ پہ اپلائی نہیں ہوگی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ جس عہد میں رہ رہے ہیں وہاں کی قدریں مختلف ہیں، وہاں کی چیزیں بدلی ہیں، لیکن بنیاد نہیں بدلی ہے. اگر جس بنیاد کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اگر ہم اسی بنیاد پہ چلیں تو رشتوں کا احترام بھی رہے گا اور رشتوں میں قربتیں بھی ہوں گی. مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے آج ہم سب کو رشتوں کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے گا رشتے فیس بک اور انسٹاگرام پہ نہیں بنتے. بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارا اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کو دوسرے سپارے کا سب سے پہلا جو
قصہ ہے بیٹا. آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو سب سے پہلا قبلہ کون سا تھا؟ وہ تھا بیت المقدس. کون سا تھا؟ بیت المقدس. ٹھیک ہے. اب اس واقعے کے اندر قبلہ چینج ہونے کے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، حضرت آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، سب رخ کرتے تھے. ان کو حکم تھا کہ تم ڈائریکشن جو ہے، تمہارا جو قبلہ ہے وہ ہے بیت المقدس کی طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے 16 یا 17 مہینے جو رخ کیا وہ بیت المقدس کی طرف کیا، اور آپ کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ، مسلمانوں کا کعبہ بیت اللہ ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن میں قد نرا تقلب وجهك فی السماء، میری طرف دیکھو بچوں، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے دل میں خواہش تھی، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا. نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم آپ کا بار بار جو چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. قرآنی الفاظ کا. اور نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. ہر نبی کو کہا تھا کہ تمہارا قبلہ یہ ہے. آدم تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، شیش تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، صالح تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، داؤد تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، اسحاق تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، موسیٰ تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے. ہر ایک کا قبلہ بیت المقدس تھا. اب ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، قرآن کی آیت آئی، اللہ کا نور آیا، اور اللہ کے نور میں یہ تھا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلا نولینک، اے حبیب آپ اپنا چہرہ پھیر دیں جہاں آپ چاہتے ہیں. آپ جس طرف چہرہ پھیریں گے اللہ قبلہ بنا لے گا، اللہ اسے بیت اللہ بنا لے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں نماز کے اندر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کیا. اور آج مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ. آج مسلمانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ. تو ناظرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ حبیب آپ جس طرف چہرہ کر دیں گے اللہ اسے بیت اللہ بنا لے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان میں بیت اللہ میں نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کرے نا، یہ دسترخوان جو لگا ہے، میں ہم سب، آپ سب، اور جو ہماری پوری ٹیم یہاں بیٹھی ہے، وہ دن بھی آئے کہ نبی کا شہر ہو اور نبی کی نعتیں ہوں. بولا آمین. اور اس نبی کی نعت اور نبی کے شہر کے حوالے سے میں پیاری بیٹی سے گزارش کروں گا کہ جب بات نبی کے شہر کی ہو رہی ہے اور نبی پاک کی ہو رہی ہے تو پھر نبی کی نعت بھی ہو جائے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت با کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت با کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. ماشاءاللہ. کیا آپ کا نام کیا ہے؟ حریم فاطمہ. واہ بھائی، حریم فاطمہ کے لیے آپ سب کہیں سبحان اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ماجد. ماجد علی. آپ کا؟ محمد خضر. بیٹی آپ کا؟ امیمہ فاطمہ. ابیہا. اب آپ سب کو ایک میں دعا دوں، اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے اور آپ کو کامیاب ترین انسان بنائے. ناظرین، یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جو دعا مانگی جائے
اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا فرماتا ہے. ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, نہ جانے اللہ کس کی دعا قبول فرمائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. ہاتھوں اٹھائیے نا دعا کے لیے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما, آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں اے اللہ انہیں صاحب اولاد فرما, جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما, جن کا روزگار ہے اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا, دن اور رات کے فتنوں سے بچا, زمینی آسمانی ناگہانی آفت مصیبت حادثات سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کے گھر کے دسترخوان کو وسیع سے وسیع فرما. اے اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا, محشر کی رسوائی سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہر آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ محمدہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.